آپ کے علم میں ہے کہ اس سال حج کے انتظامات سعودی عرب کی حکومت نے حج کے اختتام کے فوراً بعد شروع کر دیے تھے، اور الحمدللہ اس حوالے سے پاکستان کے اندر چونکہ حج کے دو طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں حج دو حصوں میں کیا جاتا ہے، ایک حکومت کے حجاج ہیں اور ایک پرائیویٹ حجاج ہیں۔ حکومت نے جو حکومت کا کوٹا تھا اس میں اپنی جو تعداد تھی لوکل وہ مکمل کر لی، اور جو پرائیویٹ حجاج ہیں وہ اپنی بکنگ ابھی تک کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک تاثر پھیلا یا پھیلایا گیا کہ حج بکنگ یا حج ختم ہو گیا ہے، اب حج کے ابھی تک حج کی جو تاریخ ہے جو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے ہے یا پاکستان کی وزارت حج و عمرہ یا وزارت مذہبی امور کی طرف سے ہے، وہ تاریخ بھی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ تاریخ کچھ نہ کچھ آگے بڑھ جائے گی۔ اس لیے ایک تو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حج کی جو پرائیویٹ حج ہے اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، بکنگیں ہو رہی ہیں، لوگ اس میں پاکستانی جو ہے حج پہ جانے کے لیے اوورسیز بھی اور یہاں والے بھی آ رہے ہیں، تو یہ تاثر ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ اس سال پاکستان میں جو حج کے انتظامات کے حوالے سے چیزیں تھیں اس میں کچھ مشکلات تو ضرور آئی، لیکن ہوپ پاکستان کے تعاون سے اور وفاقی وزارت مذہبی امور کے تعاون سے، اور بالخصوص میں یہ بات کہوں گا کہ نگران حکومت میں سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کی پرائیویٹ حج کمپنیوں کی مدد کی، ان کے معاملات کو حل کیا کہ جب 904 کمپنیوں کو 46 کمپنیوں میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، اور اس سے 1 لاکھ افراد بے روزگار ہونے تھے، وہ الحمدللہ بچ گئے، اور آج پاکستان میں 904 کمپنیاں اپنے حجاج لے کر جائیں گی انشاءاللہ حج کے اوپر، کوئی بے روزگار نہیں ہوا۔ دوسری بڑی جو کامیابی ہوئی وہ ڈالر کا، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ڈالر 330 پہ چلا گیا تھا تو اس کا اثر بھی حاجی پہ آنا تھا۔ محترم آرمی چیف نے کراچی میں بزنس مینوں سے ملاقات کے بعد اور نگران وزیر اعظم نے جو ایکشن کیا اس کے نتیجے میں ڈالر کی جو وہ بالکل بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ رک گیا، اور 1 لاکھ روپیہ حج جو ہے وہ سستا ہوا سرکاری طور پر بھی، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں پرائیویٹ آرگنائزیشن کے سرپرست اعلیٰ کے طور پر کہ بعض ہمارے پیکج سرکاری حکومتی پیکجز سے بھی سستے ہیں، بعض ہمارے لوگوں کے جو پیکج ہیں پرائیویٹ حجاج کے اس میں سہولت بھی زیادہ ہے اور وہ حکومت کے پیکج سے بھی سستے پیکج ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہے کہ حج کی تربیتی جو نشستیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ سے درخواست کی تھی کہ وہ حج کی تربیت کے لیے بھی اپنے نمائندوں کو پاکستان بھیجے، جس پر انہوں نے اتفاق کیا، اور اس میں ہمارے پاکستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید البالکی، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہر مرحلے کے اوپر جو ہے انہوں نے ہماری پاکستان کے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اور طریق مکہ جو روڈ ٹو مکہ پروگرام ہے، آپ کو پتہ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ کی امیگریشن، آپ کا سامان یہاں جمع ہو جاتا ہے، یہی ہو جاتی ہے، آپ سیدھے اپنی بلڈنگوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہمیں پرائیویٹ حجاج کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو کہا گیا تو ہم نے صرف یہ چونکہ ہمارے ہاں کسی کے 50 حاجی ہے، کسی کا 100 ہے، کسی کا 70 ہے، تو وہ ضرور ایک درخواست کی ہے کہ جو حجاج کا سامان ہے اس کا کوئی میکینزم بن جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے 24,000 حاجی جو پرائیویٹ حجاج اسکیموں کے تحت جائے گا، پرائیویٹ اسکیم کے تحت
24,000 حجاج جو ہے انشاءاللہ وہ روڈ ٹو مکہ پروگرام کے ذریعے باذن اللہ تبارک و تعالی حج پر جائیں گے. صرف ان کا ایک معاملہ سامان کا ہے، وہ بات ہو رہی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. مملکت سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدہ کا تعلقات ہے. یہ ہمارے کوئی سفارتی یا دوستانہ تعلق نہیں ہے. وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے. عرض حرمین شریفین سے ہمارے ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے. اور بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا مملکت سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر جس انداز سے سعودی عرب، پہلے ہمارے آرمی چیف تشریف لے گئے تھے، سعودی ولی عہد سے انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد سعودی وزیر دفاع یہاں تشریف لائے، ہمارے یوم پاکستان پہ وہ مہمان خصوصی تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل آئے، اور اب ایک بہت بڑا وفد جو سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں آیا. تو پاکستان معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی انشاءاللہ آگے جا رہا ہے. اور یہ جو حجاج کا معاملہ ہے، یہ جو ٹورزم ہے، مذہبی سیاحت جسے آپ کہتے ہیں، یہ ایک اہم حصہ ہے. ہم صرف حج نہیں، انشاءاللہ حج کے بعد ہوپ پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اور کن ایریاز میں پاکستان کی جو مذہبی سیاحت ہے اس حوالے سے کام کرنے جا رہے ہیں. کہ مملکت سعودی عرب نے کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے. وہ پاکستانی قوم کے دوست ہیں، وہ پاکستان کے دوست ہیں. خدا کے لیے پاکستان کے دوستوں کو ہم اپنی ذاتی، سیاسی، دینی مصلحت اور مفادات کے لیے خراب نہ کریں. عربوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہم بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جوائنٹ ڈکلریشن آیا وزیر اعظم صاحب جب تشریف لے گئے تھے، اس میں فلسطین اور کشمیر سر فہرست ہے.